آج ماہ سفر کی پہلی جمعرات ہے۔ اس جمعرات کو نوچندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص بھی آج جمعرات کے دن صرف ایک لونگ لے کر ایک لونگ کے اوپر یہ عمل کر لیتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ لونگ جب تک آپ کے پاس رہے گا، آپ اس کی برکات دیکھتے رہیں گے، اس کے معجزات دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ اس کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پڑھنے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ پھر اس لونگ کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے پاس محفوظ رکھ لینا ہے، اور اسی دن ہی آپ آج کے دن ہی اگر صبح کے وقت ابھی عمل کرتے ہیں تو آپ شام تک اس کی برکات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کو اپنے پاس محفوظ کرنا ہے۔ اب آپ نے ایک صاف کاغذ لینا ہے، سفید رنگ کا کاغذ لے لیں، اس کو اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ لیں، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر یا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر، جس کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ نے بس توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے۔ میں کوئی اضافی چیز نہیں بتانے لگا، صرف عمل آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں تاکہ ہر شخص آج کی عمل کر لے۔ دیکھیے، آپ کا وقت بھی نہایت قیمتی ہے، میرا وقت بھی نہایت قیمتی ہے۔ میں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر آپ کے لیے یہ عمل پیش کر رہا ہوں تاکہ آج آپ سب لوگ اس عمل سے مستفیض ہو سکیں، کیونکہ دیکھیں آج ہر شخص غربت کا، تنگ دستی کا، بے روزگاری کا شکار ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے رزق کسی نے باندھ دیا، کوئی کس طرح کی باتیں کرتا ہے، کوئی کس طرح کی۔ اس عمل کی برکت سے تمام رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہر دشمن جو آپ کا بڑے سے بڑا دشمن ہے، وہ بھی دوست بننے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس لونگ کی طاقت کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب اس کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء مبارک اور یہ صورت پڑھنی ہے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کلام کی کتنی طاقت ہے۔ اب آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے اس لونگ کو رکھ دینا ہے۔ اب ذرا سن لیجئے گا، آپ کسی وقت بھی آج کے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی جمعرات کے دن آپ کسی وقت بھی صبح، دوپہر، شام، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن باوضو کرنا ہے۔ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور کوئی آپ سے بھی بات نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس دوران کسی سے بات نہیں کرتے، کوئی آپ سے باتیں کرتا رہے، نہیں، آپ نے کامل توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر ایسا کریں گے، کسی کے ساتھ بات کر لیں گے، کلام کر لیں گے، پھر آپ اس عمل سے مکمل مستفیض نہیں ہو سکتے، آپ کو فائدہ نہیں اس قدر مل سکتا۔ اب آپ نے جیسے میں نے عرض کیا، اور لونگ کی جو میں نے علامتیں بتائی کہ اوپر سے بھی وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، نیچے سے بھی ٹوٹا ہوا، ثابت ہو، بالکل صاف ستھرا تازہ ہو، اس کو کوئی کیڑا وغیرہ نہ لگا ہوا، خراب نہ ہو، بھرا ہوا نہ ہو، آپ نے وہ لے کر اس سفید کاغذ کے اوپر رکھ کر اس سفید کاغذ کو اپنی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، ہتھیلی کے اوپر آپ نے لونگ رکھنا ہے۔ اب یہ میں عرض کر دوں کہ آپ اس کو سیدھے ہاتھ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، الٹے ہاتھ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کس ہاتھ پہ رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ابراہیم ہے، یہ درود پاک پڑھیں۔ اول آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، 2 اسم مبارک ہے، یہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد ایک سورت پڑھیں گے، اس کے بعد میں ایک الفاظ بتاؤں گا جن کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ سنیں گے، اگر کوئی قید کے اندر بھی ہے نا تو اس کے گھر والے یا قیدی خود وہ اسم مبارک پڑھ لے تو فوری طور پر رہائی مل جاتی ہے، اتنے کمال کے وہ الفاظ ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جو 2 اسم مبارک ہیں وہ کیا ہیں، یا رزاقو، یا فتاحو۔ اب رزق آئے گا، دروازے کھلیں گے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والے، تو یا فتاحو کا مطلب ہے کھولنے والے۔ تو آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں، آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، آپ کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی ہمیشہ کے لیے مالا مال رہنا چاہتا ہے نا، وہ آج اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑے۔ آج ہماری جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اور کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے یا اپنا مقصد لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب ذرا سنیے گا، یہ اسم پاک کیا ہے؟ یہ اسم پاک ہے، سب سے پہلا جو ہے وہ یا رزاقو، اس کے بعد ہے یا فتاحو، یہ 2 اسم مبارک ہے۔
اب آپ نے درود پاک پڑھا، دیکھیں یا رزاق، اس کا مطلب ہے رزق دینے والے۔ اللہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، رزق کیونکہ ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، رزق کے بغیر تو کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا نا۔ تو یہ اس میں پاک فراغی رزق کا ذریعہ بنتا ہے، اس کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی قرب میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی تمام پریشانیوں تکلیفوں سے اس بندے کو نجات مل جاتی ہے، اور رزق کے مختلف اسباب پیدا ہوتے ہیں، مفلسی دور ہوتی ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت اس کو ملتی ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا کمال کا عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چند دن نہیں گزریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، اور اسی وقت آپ کو اس کے معجزات، اس کی برکات دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم پاک ہے نا، یا رزاقو یا فتاحو، یا فتاحو کا مطلب ہے کھولنے والے۔ اب جو شخص اپنی قسمت کو کھلوانا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے رزق کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، فوری طور پر ان دونوں اسم مبارک کو ملا کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ یعنی یا رزاقو یا فتاحو ایک مرتبہ ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو دو مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ اسماء مبارک دونوں پڑھنے ہیں۔ اب جیسے میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے بالکل ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ کوئی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ دیکھیں عمل انتہائی آسان ہے، لیکن بڑا طاقتور ہے، بڑا مجرب ہے۔ اس لونگ کے کمالات آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ یہ خاص اعمال ہر کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، کیونکہ آج جمعرات کا دن ہے، یہ پہلی جمعرات ہے۔ جو بھی اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات ہوتی ہے نا، اس کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ تو آج وہ جمعرات آ چکی ہے۔ دیکھیں جمعرات کے دن کی ویسے بھی حدیث پاک میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسے جمعہ کے دن کی فضیلت بیان ہوئی ہے نا، اسی طرح جمعرات کے دن کی بھی بڑی حدیث پاک میں فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے یہ اسماء مبارک کو ملا کر جیسے میں نے عرض کیا اسی طرح پڑھنا ہے، کوئی زیادہ تعداد نہیں۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر بائیں پہ لونگ رکھ لیں، یا دائیں پہ رکھ لیں تو بائیں انگلیوں پر پڑھیں، بائیں پہ رکھ لینا ہے تو دائیں انگلیوں پہ پڑھیں۔ اب آپ نے صرف اور صرف یہ دونوں اسماء مبارک، یعنی کہ یا فتح، جس کا مطلب ہے کھولنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دشمنوں پر فتح کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی کھولنے والا، راحت اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ آپ نے ان اسماء مبارک کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر اتنی تعداد میں درود پاک پڑھ کر اب آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے، یہ آپ کا ایک دم ہو جائے گا۔ اب 3 اسی طرح کے دم کرنے ہیں۔ اب دوسرا دم کس چیز سے کرنا ہے؟ یہ سورۃ کوثر شریف سے کرنا ہے۔ پہلا دم یا رزاقو یا فتاحو۔ اب ان دونوں اسم پاک جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا، جو پہلے پڑھ رہا ہوں اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں پڑھ رہا ہوں اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے کیا؟ وہ ہے جناب والا سورۃ کوثر شریف۔ اور سورۃ کوثر شریف کے بارے میں کون شخص نہیں واقف؟ ہر شخص جانتا ہے سورۃ کوثر کی طاقت کیا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے کمالات کیا ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اگر وہ شخص اس عمل سے محروم رہ گیا تو سو محروم رہ گیا۔ اب آپ نے کیسے پڑھنا ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا، تعداد بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے اب سورۃ کوثر شریف کو اس طرح پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ وہ سورۃ مبارکہ ہے جس کو آپ نے یہ 2 اسم مبارک پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے دوسرا دم کر دینا ہے اس کے اوپر، یعنی کہ جو آپ کے پاس لونگ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے دوسرا دم کر دینا۔ اسی طرح آپ کے 2 دم ہو جائیں گے۔ اب یہ سورۃ کوثر عام نہیں ہے، اس کا ذرا ترجمہ سنیے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، فصلی ربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا جو دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا، اللہ آپ کو نواز دے گا، آپ کے دشمنوں کا کچھ نہیں بڑھے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں جتنی رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ کسی دشمن نے دشمنی کی ہے، کسی حسد کرنے والے نے حسد کیا ہے، جیسا بھی معاملہ ہے، جیسا بھی ماحول ہے، اس عمل کے کرنے کی دیر تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں،
جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں گھر کے اندر وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کوئی مرد کرنا چاہتا ہے مرد کر لے، عورتیں کرنا چاہتی ہیں خواتین کریں، وہ بھی اچھا ہے۔ جو بھی کرنا چاہتا ہے باوضو ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ، اور اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو۔ جو میں عرض کر رہا ہوں ان باتوں پہ ذرا آپ نے دھیان دینا، جگہ بھی پاک، وقت بھی جو عرض کیا ہے ان میں سے کسی بھی وقت کریں، اور اسی طرح آپ کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، جہاں بیٹھے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو آپ اسی طرح اس عمل کو کریں گے۔ دوسرا، جب دم کر لیں گے سورۃ کوثر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ کر، اور اس کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صرف 33 مرتبہ۔ اس کے بعد اب آپ نے جو عرض کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے، اس کی تعداد بھی بالکل تھوڑی سی ہے، وہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ ہل علی العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ ہل علی العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ ہل علی العظیم۔ تو یہ کلمات آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اسی لونگ کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اب یہاں آپ کے دم مکمل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے درود پاک آخر میں پھر پڑھا، اور جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اب آپ نے اس لونگ کو رکھنا کیسے ہے، کہاں رکھنا ہے۔ اب وہ سفید کاغذ جو ہے اسی کے اندر اس کو لپیٹ لیں، لپیٹ کر اپنے پرس کے اندر رکھ لیں۔ خواتین بھی اپنے پرس میں رکھنا چاہتی ہیں رکھ لیں، مرد حضرات جو شخص پرس نہیں رکھتا، یہ بڑا اہم سوال ہے، جو شخص پرس نہیں رکھتا وہ گھر میں جہاں بھی قیمتی سامان رکھتے ہیں وہاں پر اس لونگ کو رکھ دیں، اور اس کے دیکھیں گے ایک جمعے سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، آپ مالا مال ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کا مقدر سنور چکا ہوتا ہے، تمام رکاوٹیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، تمام مسائل حل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے، باری تعالیٰ مجھے اس عمل کی تمام برکتوں سے برکتیں نصیب فرما، مجھے اس عمل کے اندر کامیابی عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے میرے لیے رزق کا انتظام فرما۔ تو آپ نے اس لونگ کے اوپر یہ پڑھ کر بھی تیسرا دم کرنا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ ہل علی العظیم، کیونکہ یہ ایک شخص کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بتایا تھا جس کا بیٹا کافروں کی قید میں تھا، اس نے اور اس کی ماں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو اور اس لڑکے تک بھی یہ پیغام دیا گیا، جب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ وہ دشمنوں کی قید سے رہائی مل گئی۔ تو آپ نے ان الفاظ کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ اب جیسے عرض کیا اس طرح لونگ کو پاس رکھ لیں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔